اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے باب چہارم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حاصلات تعلم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، حسب و نسب اور تعلیم و تربیت جان کر بیان کر سکیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و اوصاف اور فضائل سمجھ کر بیان کر سکیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور فقہی خدمات سے روشناس ہو کر بیان کر سکیں۔ روزمرہ کی زندگی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور کردار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تعارف۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام اور اکابرین اسلام میں سے ہیں۔ آپ حجاز میں حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دارالحجرہ ہے۔ دارالحجرہ کے ہجے ہیں دال الف رے الف، پھر لام دو چشمیے ہے جیم رے ملا کر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر گول والی ہے۔ وہ علماء میں امام مالک اور شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار فقہ کے معتبر علماء میں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے، جبکہ وہ خود بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے فرمایا کہ علماء میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 600 اساتذہ سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا، جن میں سے 300 تابعین ہیں۔ آپ کے پہلے استاد ربیع بن ابی عبد الرحمن الرئی ہیں، پھر انہوں نے ابو بکر بن عبداللہ بن ہرمز سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں امام ابن شہاب ظہری اور 600 دیگر اساتذہ شامل ہیں۔ ان میں نافع مولا بن عمر، ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، عبد الرحمن بن قاسم، ایوب سختیانی اور ثور بن زید الدیلی رحم اللہ علیہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ نافع نون الف فے عین اور اس کے بعد مولا میم واو لام چھوٹی ہے اس پر کھڑی زبر۔ ابو الزناد الف بے واو ملا کر لکھا ہوا ہے، پھر الف پھر لام اور زال ملا کے لکھا ہوا ہے، پھر نون الف نا اور دال ساکن نات عبداللہ بن ذکوان۔ عبداللہ جیسے عبداللہ ہم لکھتے ہیں وہ ذکوان کے لیے ہے وہی زال کاف واو الف نون زے کاف واو الف نون۔ ان کے اساتذہ میں دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں۔ ان کے اساتذہ میں امام ابن شہاب ظہری اور 600 دیگر اساتذہ شامل ہیں۔ ان میں نافع مولا بن عمر، ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، ابو الزناد الف بے واو الف لام زے نون الف دال، عبداللہ بن زے کاف واو الف نون، عبد الرحمن بن قاسم، ایوب سختیانی اور ثور بن زید الدی رحم اللہ علیہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے تمام اساتذہ مدنی ہیں۔ اخلاق و اوصاف۔ آپ نہایت دیانتدار، اصول پسند اور بامروت انسان تھے۔ آپ کو جو تحفہ یا ہدیہ ملتا تو اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ حق کے معاملے میں کسی سزا یا قید سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام مبارک کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام لبوں پر آتے ہی امام صاحب کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ قرآن کریم کے بعد امام مالک نے حدیث کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ آپ حدیث سے مسائل کا حل نکالتے تھے۔ جس حدیث پر اہل مدینہ عمل کرتے تھے آپ اسے معتبر سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات سے رہنمائی لیتے تھے۔ علمی خدمات۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں درس و تدریس کا کام سنبھالا۔ بڑی شائستگی اور ادب سے حدیث پڑھاتے تھے۔ آپ نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر عطر لگا کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بغداد پر عباسی خلفاء کی حکومت تھی۔ جس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں تھے، اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے۔
مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے آپ اپنے دور کے حساب سے بڑے عالم حدیث تھے۔ آپ نے حدیث کی کتاب لکھی جو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ میم واو توئیں الف تو الف میم الف میم امام مالک میم الف ماں لام کاف لکھ۔ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اہل بیت کی محبت سے اس قدر سرشار تھے کہ آپ نے مدینہ شریف میں پوری زندگی ننگے پاؤں گزاری۔ فقہ مالکی کے پیروکار شمالی افریقہ، کویت، مصر، سوڈان، قطر، بحرین اور تیونس وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 بتائی جاتی ہے۔ امام محمد، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ وفات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 179 ہجری میں 86 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ مشق الف درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ نمبر 1، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور دینی خدمات کے بارے میں تفصیلی مضمون لکھیے۔ ب درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور اساتذہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر 3، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات کی اور انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ جیم درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کوفے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کوفے میں درس دیتے تھے۔ الف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جیم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر دو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم اور امام تھے۔ الف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جیم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ 3، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب شدہ کتاب ہے الف کتاب الآثار، ب مسند احمد، جیم الجامع الصغیر، دال موطا۔